أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله كل وكتبه ورسله لا نفرق بين رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولاي صلي وسلم دائما أبدا والروح والريحان يا حامل القرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ البقرہ کے ریفلیکشنز میرا نام وحید النساء حسین ہے میں گروپ ڈٹرمنیشن سے ہوں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ میں شروع سے آخری تک بھی سورہ البقرہ کو سیکھنے میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میں جڑی رہی اس موقع پر میں میری کزن سسٹر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے اس کلاس کا لنک بھیجا تھا میں اردو میڈیم کی نہ رہنے سے مجھے شروعات میں بہت مشکل ہوئی تھوڑے ورڈز تو سمجھنے نہ آتے تھے
پھر میں نے بہت پریکٹس کی، ایک کلاس کے لیے 4-5 گھنٹوں تک کی پریکٹس کی. الحمدللہ لبنہ سسٹر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سورہ البقرہ کی تجوید کے رولز کو اور تفسیر کے پوائنٹس کو اتنے اچھے انداز میں بیان کیا کہ ہمیں سیکھنے کے لیے آپ ہی سب سے پہلے موٹیویشن رہی ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے گروپ لیڈر اسرا سسٹر کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے بہت پیار محبت سے خلوص مزاج کے ساتھ سمجھاتی. اور ہمارے گروپ کے سارے ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ ان سبھی سے بھی میں موٹیویٹ ہوئی ہوں. 8 جنوری 2021 سے یہ سورہ البقرہ کی کلاسز سٹارٹ ہوئی. اس دوران مجھے بھی بہت ساری پریشانیاں ہوئیں. ہمارے امی جو تقریباً 12 سال سے ڈائلسس کی پیشنٹ ہیں، ان کی جون 2023 میں ہپ ریپلیسمنٹ کی سرجری ہونے سے انہیں 4 مہینے تک ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم میں رہنا پڑا. پھر ان کے لیے آنا جانا تھا روزانہ، تو انہیں اب بھی فزیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے. ابو کی طبیعت بھی بیچ میں ٹھیک نہیں تھی اور پھر مجھے اس کلاسز کے دوران 2 مرتبہ انڈیا بھی جانا پڑا. کافی سارے رکاوٹیں آنے پر بھی الحمدللہ ہم اس کلاس سے جڑے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی نے جو کچھ بھی اس سورہ کے ساتھ سیکھا ہے اسے عمل کرنے والا بنائے، آمین. الحمدللہ ان کلاسز سے میں سورہ البقرہ کی فضیلتیں، تجوید کے رولز جان سکی اور تجوید کی پریکٹس بھی اچھی ہو گئی ہے. اور تفسیر کے عملی پوائنٹس جیسے اللہ پر توکل، معاف کرو، درگزر کرو، صلح رحمی، صبر و شکر، فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، قرآن سے جڑے رہنا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلتیں اور اہمیتیں، یہ بہت ساری باتیں سیکھے ہیں اور اس کا ہماری زندگی پر اچھا اثر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اور عبادتوں کو خوب بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے، آمین. اور ان کلاسز کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا. الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب. السلام علیکم، میرا نام گوشہ یاسین ہے اور میں گروپ رابعہ سے ہوں. الحمدللہ اس قرآن کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے ہیں. جب میں نے کورس جوائن کیا تو میں بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی، بہت ریگولر کلاسز لینا، نوٹس بنانا، ہوم ورک کرنا، سبق سنانا، اور ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ہی میں کروں. لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بزی ہو گئی. میری امی کو اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہو گیا، بالکل اینڈ پر جا کر ہمیں پتا چلا. اور اس وقت جب کہ ابو کی ڈیتھ کو بھی تھوڑا ٹائم ہوا تھا، ابو والے ٹراما سے ابھی پورے ہیل نہیں کر پائے تھے، تو یہ پریشانی آ گئی. اور اللہ کا حکم کہ یہ اس دن ڈائگنوز ہوا جس میرے آفس میں جوائننگ میرا فرسٹ ڈے تھا. تو وہ میری ایک نئی جاب، اس کی ٹائمنگس بھی کافی زیادہ، تو میرے لیے میں مینٹلی ظاہر بہت بڑے شوق میں تھی. اوپر سے یہ آفس پہ آپ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ روز ریزنس دے کے چھٹیاں نہیں لے سکتے، کیونکہ ابھی آپ کو وہاں پہ اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے. تو میرے لیے بہت ٹف تھا. ان دنوں میرے ایگزامس بھی چل رہے تھے، مجھے پیپرس کی بھی تیاری کرنی تھی. تو یہ سب چیزیں مکس ہو کے میں بہت زیادہ برڈنائز ہو چکی تھی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہی جو ایک دنیاوی طرز عمل ہے، میں نے بھی وہی کیا کہ میں نے قرآن کلاس لینی چھوڑ دی کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے میرے اتنے مسائل ہیں، میں مینیج نہیں کر پا رہی، جب ایزی ہوں گی تو تب لے لوں گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ایک دن بہت زیادہ اپسیٹ آفس آتے ہوئے راستے میں میں نے قرآن کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے پلے کر دی. تو اس میں اس کا جو تفسیر چل رہی تھی اس میں ایک آیا کا حصہ تھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اس کی جو میں لوگوں نے تفسیر بیان کی کہ میں کہتی ہوں کہ لٹرلی کچھ آیا، کچھ لمحات ہوتے ہیں جو آپ کی لائف چینجنگ ہوتے ہیں. اور میرے لیے یہی ہوا کہ میں تفسیر سنتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی. یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، مجھے اس چیز کو ایسے ہی بس چلانا ہے. تو اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی. وہ 4 ماہ میری امی زندہ رہی ہیں، جو میں خود بھی موٹیویٹڈ رہی، میں نے ان کو بھی موٹیویٹڈ رکھا. اگر میں کہتی ہوں میں یہ نہ سنتی تو 4 ماہ ایسے ہی روتے دھوتے گلے کرتے گزر جاتے. لیکن وہ 4 ماہ جو گزارے الحمدللہ ان پہ مجھے فخر ہے کہ میں نے بڑے اچھے سے گزار لیے. پھر میں نے قرآن کلاس بھی دوبارہ لینی شروع کی. میرے ایگزامس، میری جاب، میری امی کی بیماری، سارا ایک پریشر، بھاگ دوڑ، میرے ابو نہیں، میرے بھائی نہیں، میرے سب اکیلے کرنے، اس سب بھاگ دوڑ میں نے قرآن کلاس ساتھ جوائن کی. تو یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ اپنے 3 مسائل شیئر کیے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں 10 مسائل چل رہے ہوں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ان مسائل کے ساتھ قرآن کو لے کر چلنا ہے. میرا والا کام نہیں کرنا کہ بھائی ابھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں چھوڑ رہی ہوں، بعد میں کر لوں گی. بعد نہیں آتی. اگر آپ لائیو کلاس نہیں لے سکتے، اٹس اوکے، ریکارڈنگ سن لیں. ریکارڈنگ نہیں سن سکتے، اٹس اوکے، پریکٹس کلاس میں آ جائیں، دوسرے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، خاموش ہو کے جوائن کر لیں. کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑے گا تو کچھ لرننگ ہی ہوگی نا. اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، اس میں لبنہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارے گروپ انچارجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے لیے، اپنی اولادوں کے بھلے کے لیے جڑ گئے تو بس جڑے رہیں، دوبارہ پیچھے نہ ہٹیں. یہی یہ ساری سٹوری شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ مشکلوں کے ساتھ، مصروفیت کے ساتھ اس کلاس کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. الذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Shrina Iqbal and residing in Sydney, Australia. My personal reflection in doing this class is I have developed stronger connection with Allah subhanahu wa ta'ala. I have learned importance of Quran, Salah, giving charity, riba, and concept of jihad. In Surah Baqarah, it tells about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala,
How perfect Allah subhanahu wa ta'ala created 7 skies and earth and everything within it with its purpose. Story of Prophet Ibrahim teaches us the value of patience. I have learned to be content, be compassionate, and have empathy. My focus is to share what I learned with my family. When Sister Lubna told us reward of praying in Jamaat, I convinced my husband to try to go to Masjid. Alhamdulillah, he goes to Masjid for Isha. Reflection of Surah Baqarah brought positive changes in our lives. Learning Tajweed and Tafsir gives us better understanding of Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us towards the path of righteousness and spiritual growth. Thank you to Sister Lubna and Sister Rosamine. Jazakallahu khair. الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام پروین افتخار ہے اور میں گروپ فاطمہ سے ہوں. صفیہ میں ٹیچر ہیں. الحمدللہ سورہ البقرہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے. قرآن سے جڑنے سے پہلے اور اب سورہ البقرہ کے مکمل ہونے تک میری مثال کچن کے ایک ایسے برتن کی سی ہے کہ جسے دھواں کالا کرتا ہے اور میں اسے ہر روز بہت اچھے ڈٹرجنٹ سے دھوتی ہوں. وہ صاف تو ہو جاتا ہے مگر اس کی کالک ختم نہیں ہوتی. میں اسے صاف کرنے کے لیے ترکیبیں تو سوچتی ہوں مگر عمل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر مجھے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ تم اسکاچ برائٹ سے اسے رگڑ کے دو گے تو بالکل صاف ہو جائے گا. بالکل اسی طرح میرے دل کی حالت تھی. میں نماز اور قرآن تو ہر روز پڑھتی تھی مگر دل کی حالت نہیں بدلتی تھی. میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں مگر ٹائم نہیں ملتا تھا کسی مدرسے تک جانے کا. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کرو تو ضرور تمہارا دل پہ اثر کرے گا. پھر میں نے قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور جب یقین کرے جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی راہیں کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائیڈے کلاس سے جوڑ دیا. پھر وہاں سے پریکٹس کلاس اس کا پتہ چلا تو پریکٹس کلاس جوائن کر لی. پھر اس کے بعد تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور سورہ البقرہ کی برکت سے میم لبنہ کے لیکچر اور میم صفیہ کی حوصلہ افزائی نے میرے دل کے لیے تو اسکاچ برائٹ کا ہی کام کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میرے دل کی حالت پچھلے 4 سال کی نسبت بہت بدل چکی ہے. مجھ میں بہت پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. ہر فرائیڈے کلاس میں میم لبنہ جو آیات کی تفسیر کرتی ہیں اور حدیث سے حوالے دے سمجھاتی ہیں تو ان کی بات دل پر بہت اثر کرتی ہے. سورہ بقرہ کی ہر آیت کی تفسیر کے بعد میں خود اپنا محاسبہ کرتی ہوں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت 48 میرے عقیدے کی صلاح کا باعث بھی بنی ہے. وہ جو ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی, نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. پھر فرسٹ پارے کے لاسٹ میں آیت ہے یہ ایک امت ہے جو گزر چکی, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. اس آیت کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہم کس زوم میں نسبتیں لیے بیٹھے ہیں. آخرت میں تو صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. اب یقین کریں اس کلاس میں نے اپنا سفر 0 سے سٹارٹ کیا تھا. تجوید کی الفبے بھی معلوم نہیں تھی مجھے. آج الحمدللہ میری تجوید تقریباً 90% ٹھیک ہو گئی ہے. تقریباً 90% میری تجوید ٹھیک ہوئی ہے اور تمام روز کے ساتھ قرآن پاک کو میں پڑھتی ہوں الحمدللہ. کوانٹٹی کی بجائے میں کوالٹی پر فوکس کرتی ہوں. آئیے نماز ہمارے لیکچر سن کر نماز میں بہت خشوع و خضوع آئے ہے اور الحمدللہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا شروع کر دیا میں نے. اور تمام دعائیں الحمدللہ نماز میں پڑھتی ہوں جو آئیے نماز ہمارے میں ہم نے یاد کی ہے. نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں جو ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم عطا فرمایا. گھر بیٹھے قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میم لبنہ کو, ان کی پوری ٹیم کو اور ہماری تمام اساتذہ کو اور ہماری ٹیچر صفیہ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے.
اور ہم تمام اسٹوڈینٹس کو اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامل القرآن يا حامل القرآن يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہوش ہے اور میں عائشہ گروپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ فرائیڈے قرآن کلاس کے ساتھ میرا 3 سال کا سفر بھی مکمل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ بھی مکمل ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ باجی لبنہ کے مشورے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو حفظ کے لیے ڈالا تھا اور اس کا حفظ بھی آخری مراحل میں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انسان کی نیت، اس کے ارادوں، اس کی دل کی کیفیات کے بعد انسان کو چنتا ہے. میرے تمام قرآن کے ساتھی جو فرائیڈے قرآن کلاس میں لڑی کی طرح پروئے گئے ہیں، جو بالکل پیچھے سے آئے ہمارے ساتھ، جو درمیان میں شامل ہوئے، جو اب شامل ہو رہے ہیں، الحمدللہ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے اندر جو بھی تبدیلیاں آئیں وہ قرآن کی ہی بدولت ہیں. جو خوبیاں میرے اندر آئی ہیں وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہیں. جو خامیاں باقی ہیں وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے الحمدللہ بالکل سٹارٹ سے ہی اپنے نوٹس بنانا شروع کر دیے اور الحمدللہ وہ الگ الگ رجسٹرز اور نوٹس کی فارم میں ہیں. مجھے یہ مشورہ میری والدہ نے دیا کہ جو کچھ سنتی ہو اس کو لکھا کرو. اس طرح چیزیں محفوظ بھی رہ جاتی ہیں اور دوسروں کے کام بھی آ جاتی ہیں. جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے تو الحمدللہ نہ صرف میں اس قرآن کلاس کے ساتھ جڑی ہوں بلکہ میری اپنی بہن اور میرے بہت سی عزیز و اقارب، رشتہ دار، میری ٹیچرز، اساتذہ، کولیگز، اسٹوڈنٹس بھی اس گروپ میں شامل ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ قرآن کلاس میں لیتی تھی تو میں رو رو کے اپنی بہن کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میں اس قرآن کی روشنی کو پا رہی ہوں تو میری بہن بھی اس راستے کی طرف آئے. الحمدللہ وہ بھی اس کلاس میں شامل ہے. اور مجھے اپنی بیٹی کو کہنا نہیں پڑتا، فرائیڈے قرآن کلاس کی ریکارڈنگ ہم سب ہی سن رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ باجی کے وہ تقریباً ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ باجی ہماری فیوریٹ ہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں باتیں، وہ باجی جو اپنے پریکٹیکل ایگزامپلس کے ذریعے سے بچوں کو جو ان کی ہم حقوق یا ان کی کوئی کمی بیشی میں ہم مائیں کر رہی ہوتی ہیں ان کو مثالوں سے بتا رہی ہوتی ہیں. الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Taslim Ali and I am the group in charge for Group Humaira. I do two group lessons on Wednesdays in the morning at 6 a.m. and in the evening at 8 p.m. Completing Surah Al-Baqarah while managing two groups, my work and family responsibilities has been both challenging and rewarding. This journey has taught me the value of commitment, finding balance, and putting my trust in Allah. I was inspired by my friend Rosmeen, whose dedication to her classes and memorization motivated me to work hard and even memorize Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, her example gave me the encouragement I needed to push myself further. I am also deeply moved by my group members, many of whom are elderly and also work, but their perseverance and dedication despite their struggles remind me of the importance of lifelong learning. May Allah guide us all and keep us steadfast on the straight path. When I started my Quran journey with Ustada Lubna, I had no understanding of tajweed or grammar or translation or even the correct pronunciation. Alhamdulillah, over time I have learned so much and now even teach it to my nieces and nephews. Balancing this journey with work and family life hasn't been easy, but there is immense barakah in my time. My family has been very supportive. They help with early dinners and cleaning up so I can focus on my classes without delay. I dedicate my time after Fajr on the weekends because of my work schedule and other classes in the weekdays. And in the weekends, I prepare for my lessons, using the peaceful morning hours to review and reflect. I've always encouraged my group members to recite their lessons at least at a minimum of 7 times. But before I can ensure that they do it, I need to practice it myself.
So this is an effort I make in the weekends. While some words and grammar is still a challenge for me, alhamdulillah, I have made great progress and remain motivated to improve. Language has always been a barrier for me, but I've worked on understanding by listening to recordings and using the apps and translation tools that are now available. These resources have made learning much clearer and easier for me. Of course, always the whispers of the shaitan are a constant challenge, especially on Fridays when I have my period. On these days, I often feel unmotivated to wake up early for class, but I push myself knowing that consistency is key and falling behind is not an option. Surah Al-Baqarah has taught me to remain strong in the face of challenges and to trust Allah's plan. It has also reminded me of the importance of balancing personal growth and helping others. Every Friday, I feel like this lesson was made especially for me. Alhamdulillah, this journey has truly been life-changing, and I am incredibly grateful for the opportunity to both learn and teach. A special thanks to Ustada Lubna and her team for their dedication and effort in making the lessons clear and easy to understand. She always responds to my questions, no matter the time of the day. May Allah bless her with good health, ease her struggles, and accept all our efforts, keeping us steadfast on His path. Ameen. السلام علیکم. ہمارا نام لبنہ ہے. ہم نے لاسٹ ایئر یہ گروپ جوائن کیا تھا. ہم گروپ شفا سے بلونگ کرتے ہیں اور ہماری گروپ انچارج سسٹر عائشہ صدیقہ ہے. ہم نے کینسر جیسی بیماری کو سروائیو کیا ہے اور جس سے ہماری صحت پر بہت گہرا اثر پڑا تھا, خاص کر کے انفارمیشن کو ریکال کرنے میں. مگر اب ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. مگر جیسے سب کچھ سسٹر لبنہ کی کلاس میں یاد کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر ہم جس عمر کے حصے میں ہیں اس میں ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے یاد کرنا. مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری, کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ میموری سیلز پھر سے ریجوونیٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوشش میں لگے رہیں یاد کرنے میں. تو یہ سوچ کر ہم بہت محنت کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ ہم انگلش کو اردو میں پروسیس کرتے ہیں. پہلے اردو میں سنتے ہیں, پھر اس کو انگلش میں لکھتے ہیں, پھر اردو میں ٹوٹی پھوٹی لکھتے ہیں. اردو بولنا تو آتی ہے مگر لکھنے میں بہت دقت ہے. مگر ہم اردو میں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہماری اردو بھی اچھی ہو جائے. اور جب جوائن کیا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, مگر کلاس ضرور اٹینڈ کرتے تھے. سمجھ نہیں آتا تھا کہ استاذہ کا پڑھانے کا اسٹائل کیا ہے. اس وقت وہ مد اصلی پر بہت ایمفسائز کرتی تھی, تو ہم نے یوٹیوب پر ڈھونڈنا شروع کیا. پھر ہمیں سمجھ آیا. پھر رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ یہاں تو تجوید, ٹرانسلیشن, روٹ لیٹرز, گرامر سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کنسائز فارم میں. 1 گھنٹے میں وہ سب کچھ کور کرتی ہیں. ہم سوچتے تھے اللہ کیسے پڑھیں, یہ تو بہت کچھ پڑھا دیتی ہیں 1 گھنٹے میں. سسٹر عائشہ نے ہماری بہت ہیلپ کی تھی تفسیر پڑھانے میں. ترجمہ تو آتا تھا سمجھ میں, مگر آیت کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے وہ انہوں نے سمجھایا کافی عرصے تک. اور پھر ہم نے بھی سب کچھ ان کے اوپر نہیں چھوڑ دیا تھا, خود بھی محنت میں لگے رہے, پڑھائی کرتے رہے اپنی لگن سے, اپنی خوشی سے. آج جہاں پر ہم پہنچے ہیں کلاس میں ہم بھی سب کے ساتھ سورہ بقرہ ختم کر رہے ہیں. اس سورہ نے ہمارے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے. ایسے تو ساری آیتیں بہت پیاری ہیں, مگر آیا نمبر 155 بہت یاد دہانی دیتی ہے ہم کو, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کی بات کی ہے. یہ آیت ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہے, اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے. خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلى نوري بهدي الحق ارشدنا. السلام
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबीना बेग है और मैं पीजी से हूँ। इस ग्रुप में ज्वाइन हुए मुझे 1.5 ईयर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मैंने बहुत कुछ सूरह अल बकरा में सुनी और सीखने को मिला जो मेरे लाइफ में चेंजेस लाए। पहले तो हम जो कुछ हम करते तो दुनिया के लिए होता, मगर अब हम कुछ करते हैं तो पहले सोच लेते हैं कि हम अल्लाह के राजी करने के लिए करते, और हमारे अंदर बहुत से सब्र हो गई है। सदका और सूद के बारे में टीचर ने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन की है, और जो सूद का मामला है वो चीज़ हमारे दिल में खौफ और डर पैदा कर दी। इसको मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ और बचने की कोशिश करती हूँ। तजवीद रूल्स और ग्रामर के साथ शुरू में मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आ रही है। आय नमाज सवारे सुनकर मैं अपनी नमाज को और बेहतर तरह से पढ़ती हूँ और दुआ सीखने की कोशिश करती हूँ। जज़ाक अल्लाह टू आवर टीचर सिस्टर रोजमिन एंड सिस्टर लुबना। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता हूँ और मैंने सिस्टर लुबना की क्लास बिगनिंग से शुरू की थी, और सिस्टर खतीजा जो कि आफिया ग्रुप की इंचार्ज हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास की मेंबर हूँ। मैंने जब क्लास शुरू की थी तो मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे कुरान की ट्रांसलेशन सीखने का शौक था कि ताकि मैं खुद इंटरप्रेट कर सकूं बजाय कि लिखा हुआ तर्जमा पढ़ूं, क्योंकि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं होता जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज था। जो लिखा हुआ है वो इंटरप्रिटेशन होता है ट्रांसलेशन करने वाले का, बजाय ये कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करें। तो जब क्लास ज्वाइन की थी तो मेरा फोकस सिर्फ ट्रांसलेशन सीखने का था, लेकिन पहले ही शुरू की 2-1 क्लासों में धचका लगा, क्योंकि इट वॉज अ रूड अवेकनिंग। मुझे अपनी खामियों का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी तजवीद में काफ़ी गलतियाँ थीं, और ये भी पता चला कि ये गलतियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि लेने जली कहलाती हैं और बहुत बुरा गुनाह होता है। अल्लाह मियाँ तमाम टीचर्स को, सिस्टर लुबना को, सिस्टर खदीजा और तमाम टीचर्स को उसका जज़ाए खैर दे जो उन्होंने हम सब की इतनी बड़ी खामियों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद दी। दूसरी बात ये कि तर्जमा सीखने के साथ साथ उन्होंने हमें ग्रामर भी सिखाई। शुरू में तो वो सर से ऊपर से गुजर रही थी और लग रहा था कि क्लास छोड़ दो, ये समझ नहीं आएगी। और शुरू में सिस्टर लुबना भी एनकरेज करने के लिए कहती थी समझ आ गई तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। तो मैंने शुरू में सोचा कि हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने ट्रांसलेशन सीखनी शुरू की, हमें जिसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, नाउन है, आप उसकी ट्रांसलेशन सही नहीं कर पाएंगे। और फिर वो जिस तरीके से बार बार रिपीट करती थी उससे हमें अंदाज़ा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया है। अभी भी मुझ में बहुत कमी है, मुझे लगता है कि मुझे वापस जाके शुरू से वो क्लासेस अटेंड करनी है, देखनी है, सुननी है, ताकि अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूं। फिर मुझे उनका वो शुरू फॉर्मेट पे भी मुझे लगता है कि उन्होंने वेल थॉट ऑफ, बहुत कम्प्रीहेंसिव है कि तफसीर भी पढ़ाई, हदीस भी दी। तो जब हमने कई, मैं पहले भी पढ़ चुकी थी, जब से एडल्ट लाइफ में इंसान को अवेयरनेस आई कि इंसान को कुरान को समझना चाहिए तो ट्रांसलेशन से पढ़ती थी, और ये तो पता था कि ये मैसेज क्या बोला जा रहा है, लेकिन उसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं होता जब तक आपको तफसीर ना पता हो, जब तक आपको उसका बैकग्राउंड ना पता हो। और फिर वो हदीसों के हवाले दे के वो अपने मैसेज को रीइंफोर्स करवाती थी, तो उससे बात इंसान के दिल पे लगती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीना आसिफ है। मैं ग्रुप अल नूर से वाबस्ता हूँ और कनाडा में रहती हूँ। इस क्लास के साथ मैं शुरू से ही वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में
बहुत तब्दीली आई जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई, कुरान को समझा, इसको पढ़ना सीखा, फिर उसकी तफसीर समझ में आने लगी, फिर उसके लफ्ज़ों का मतलब एक एक का समझ आने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अमली नुकात हम बनाते थे उनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने लगे। इस क्लास की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो यही थी कि बाकी तो कुरान की तालीम बहुत से लोग दे रहे हैं जिसमें तजवीद तफसीर सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसको अमल में लाने का तरीका कोई नहीं बताता। तो इस क्लास में टीचर लुबना ने बहुत प्यार से और बहुत तरीके से कुरान को हमारे अमलों में शामिल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी लंबी हमारी अमली पॉइंट की लिस्ट बन चुकी है। अगर हम दोबारा गो थ्रू हों तो इतनी सारी चीज़ें देख के लगता है कि हाँ मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी छोटी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं वो चीज़ें। और मुश्किलात उसमें सबसे पहले तो यही था कि जब क्लास शुरू हुई तो क्लास का टाइम वही था जिस वक्त मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो अभी भी ऑलमोस्ट वही टाइम है। अक्सर मैं स्कूल जा रही होती हूँ तो क्लास शुरू हो जाती है, वॉक करके जाती हूँ, तो वापसी पर मैं हेडफोन से सुन लेती हूँ और हर चीज़ टेबल पे सेट करके जाती हूँ। रात को तैयारी कर लेती हूँ, फिर आती ही नोट्स लेती हूँ, फिर बाद में जो बाकी मिस हो जाता है मैं उसको कवर कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की इस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा मदद की कुरान ने, जब भी कोई ज़िंदगी में गम खुशी कुछ आता है तो कुरान नमाज और सुन्नत का सहारा लेती हूँ तो दिल को सुकून हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो अमली पॉइंट है उनसे ही सीखी। इस सब के लिए मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस क्लास से जोड़ा। टीचर लुबना और हमारी ग्रुप इंचार्ज रोजमी, जिन्होंने दोनों ने इतने सब्र से प्यार से हमें वो चीज़ें सिखाई और हम आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ जुड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिकल्लाह फीकुम व जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके रिफ्लेक्शंस इतने अच्छे हैं और यहाँ पर तो बहुत ही कम शेयर हो रहे हैं। जैसे कि हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह 300 अबव लोगों की है और सबके रिफ्लेक्शंस शेयर हुए और यकीन माने मैंने सबके एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुने। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको सुनकर। 4 साल खुद बोल बोल के लग रहा था कि बस मैं ही बोल रही हूँ, लेकिन आप सबको सुनना बहुत अच्छा लगा। अभी इस वक्त हम यहाँ पर बहुत कम शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप में से हर एक इस काबिल थे कि वो ज़रूर शेयर किए जाते और इंशाल्लाह हम अपने फ्राइडे क्लास वाले ग्रुप में जो रिमेनिंग है उनको ज़रूर शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ ही साले आमाल को पूरा करने की तौफीक मिलती है। इंसान बहुत सारे आमाल शुरू करता है, लेकिन खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि उसको अचीव कर लें, मंजिल तक पहुंच जाएं और मुकम्मल कर लें। आज का दिन आपका दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी और कम बात करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से हम सूरह आल इमरान स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बाकी डिटेल बातचीत होगी। अभी फ़िलहाल मैं कोर्स रिपोर्ट दूंगी ताकि जो नए शामिल होने वाले लोग हैं या कोई भी जो नया है जो कि फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा कोर्स कैसा था और हम इसको कैसे लेके चल रहे होते हैं। और जिस तरह नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम सूरह आल इमरान स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा पैटर्न क्या होगा। हमारी क्लास का 1 घंटे की क्लास होती है हर फ्राइडे को, और इसका यूएसए में चूँकि मैं होती हूँ और यहाँ पर हमारा टाइम मॉर्निंग का होता है 6 AM का, सुबह का फजर वाला टाइम, और पाकिस्तान में ये टाइम 6 PM होता है, शाम का टाइम होता है। इसमें हम
ایک گھنٹے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا سارا کچھ کور کر سکیں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. الحمدللہ اس میں ہم اپنی تلاوت کی پریکٹس کرتے ہیں، تجوید کی، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تجوید رولز بھی ہم کور کر چکے ہیں اور گرامر رولز بھی ہم نے ساتھ کیے ٹرانسلیشن کو سمجھنے کے لیے، تفسیر کی ہے. اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ میری کوشش ہوتی ہے ہم ایکسٹرا تھنگس کو بھی کر لیں، جیسے کہ ہم نے فقہ العبادات میں طہارت، نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل وغیرہ بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. تزکیہ سے متعلق بھی احادیث ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح رمضان ہر سال الحمدللہ رمضان ہمارا ایک ڈیفرنٹ کورس کے ساتھ ہوتا ہے. پورا سال سورہ بقرہ کی کلاس چلتی رہی تھی پچھلے 4 سال میں، لیکن رمضان کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ٹائمنگ سب کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، چونکہ آل اوور دا ورلڈ لوگ ہیں تو ایک ٹائم سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں آف کر کے ریکارڈنگز پر اپنی کلاسز کو کرتے ہیں. الحمدللہ اس پچھلے عرصے میں ہم نے دورہ قرآن بھی کیا، آئیے نماز سنوارے کا کورس کیا، جس کی سارے لیکچرز 15 منٹ کا ڈیلی کا ہوتا تھا، وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے. ایسے ہی ہم نے سورہ ملک کا حفظ اور تفسیر کی ایک رمضان میں. لاسٹ ایئر ہم نے سورہ سجدہ کا حفظ اور تفسیر کی. اور الحمدللہ اس دفعہ ہم نے قرآنک دعاز کو یاد کیا اور بہت اچھا لوگوں کا رسپانس پایا. تو الحمدللہ سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ ہم نے رمضان میں ان کورسز کو بھی کور کیا. ہمارا یہ جرنی 2021 میں سٹارٹ ہوا تھا جنوری میں، اور الحمدللہ میرے ساتھ 27 گروپ انچارجز ہیں، جن کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس کے علاوہ جو رمضان سیریز ہوتی ہیں اس میں 40-50 کے قریب گروپ انچارجز ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. گروپ انچارجز ہماری پاکستان، انڈیا، کینیڈا اور یو ایس اے سے ہیں. الحمدللہ میں تو ایک کلاس لے رہی ہوتی ہوں مین، اس میں جو منی گروپس لینے ہوتے ہیں وہ سب یہ گروپ انچارجز لے رہی ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن بھی ہم آگے دیکھیں گے. والنٹیئرز ہمارے پاس گروپ انچارجز کے علاوہ بہت سارے ہیں. الحمدللہ اس کام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پس پشت، جو کہ پیچھے پردے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ذکر سامنے موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ان کی کوآپریشن کے ساتھ میں اس وقت یہاں پر کام کر رہی ہوں اور اپنا پیغام پہنچا رہی ہوں، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس میں الحمدللہ گروپ انچارجز کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کافی سارے کام ہوتے ہیں جو کہ شاید ہمیں سامنے فیل نہ ہو رہا ہو، جیسے کہ فلائٹس ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، سلائڈس پریپیئر کرنی ہوتی ہیں اناؤنسمنٹس کے لیے، اور اسی طرح سے کوئز بنانا اور ڈفرینٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ میرے ساتھ مختلف لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی بھی قسم کی سیلری کے، بغیر کسی بھی قسم کی اور مفاد کے الحمدللہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ویڈیوز بنانے میں. اسی طرح سے میں تو صرف بولنے والی بندی ہوں، یہاں تک کہ سلائڈس چلانے تک کا کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو بہت سارا اجر دے اور سب سے ان کی کوششوں کو بہت بڑھا چڑھا کے قبول کریں. ہماری فرائیڈے کلاس کا ایک مین گروپ ہے جس میں الحمدللہ ہم اپنی کلاس کیجول، کلاس لنک، نوٹس، ریکارڈنگ، اناؤنسمنٹ سب کچھ شیئر کرتے ہیں. اور ہر کلاس کے بعد گروپ کو 2-3 آورس کے لیے اوپن کیا جاتا ہے تاکہ کلاس میں جو سیکھا، جو سمجھ آیا سب کے ساتھ شیئر ہو، آپس کی اچھی کمیونیکیشن ہو اور اپنے ریفلیکشنز شیئر ہو سکیں. تو الحمدللہ مین گروپ میں سارے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور اسی طرح سے ہمارا لسنرز گروپ بھی ہے جس میں کہ وہ لوگ جو کہ باقاعدہ ریگولر طور پہ کلاس نہیں لے سکتے ہیں اور وہ اس بیوٹیفل جرنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے ایک گروپ میں حصہ بنایا ہوا ہے کہ وہ کلاس کو جو ہم لنک شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہم ان کی اٹینڈنس مارک نہیں کرتے ہیں اور باقی ڈیٹیل چیزیں اور نہیں ہوتی ہیں جو کہ ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. تو جو جتنا جیسے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس سے اٹھا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کے منی گروپس ہوتے ہیں جو کہ سب سے اہم چیز ہے اس کلاس کی. ہماری کلاس تو 1 گھنٹے کی فرائیڈے والے دن ہوتی ہے جو کہ سب کے لیے ایک ہی ٹائم ہے، لیکن اس کے علاوہ منی گروپس ہوتے ہیں جو کہ 3 to 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کسی میں 3 بھی ہیں، کسی میں 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں اور 10 سے 11-12 بھی ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे होकर जो लेसन हमने फ्राइडे क्लास में किया होता है उसको रिव्यू करते हैं और दूसरों को स्पेशली जो एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं तजवीद को तर्जुमे को उनको सुनाने का स्टूडेंट्स को मौका मिलता है और ये ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइम होते हैं जिसको जो वक्त सूट करता है। जिस तरह कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ जॉब करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, किसी के लिए मॉर्निंग का टाइम सूटेबल होता है, किसी के लिए आफ्टरनून का, किसी के लिए शाम का, किसी के लिए रात का। तो जिसको जो टाइम सूटेबल होता है उसके मुताबिक हमारी ट्यूसडे, वेडनेसडेज और थर्सडे को ग्रुप्स होते हैं। ये जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है तो उस वक्त ऑप्शन पूछा जाता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होना चाहते हैं या लिसनर। जो रेगुलर होना चाहते हैं उनसे फिर उनके टाइम जो उनको सूट करता है उसके मुताबिक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। इन ग्रुप्स का पर्पज़ ये होता है कि इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और जो पढ़ा है वो अच्छी तरह से दिल में भी उतर जाए, याद हो जाए। क्योंकि इंसान होने के नाते हम सब की ये फितरत है कि हम जब तक ये डर ना हो कि सुनाना है, बताना पड़ेगा, तब तक हम खोल के पढ़ते नहीं हैं। तो ग्रुप में जब सुनाना होता है, तजवीद का लेसन भी, ट्रांसलेशन भी और इसी तरह तफसीर के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो अच्छा तैयार हो जाता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और पूरे बड़े ग्रुप में तो सीखना मुश्किल होता है जिस तरह मेन क्लास हो रही होती है, लेकिन छोटे ग्रुप में जब 10 मेंबर्स ही होते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छी इंटरेक्शन होती है और एक दूसरे के साथ बहुत सीखने का मौका मिलता है। इंसान को ये फ़ील होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और लोग भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से हमारे मिनी ग्रुप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जिस तरह आपने रिफ्लेक्शंस में भी सुना होगा और अभी कुछ और रिफ्लेक्शंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मिनी ग्रुप से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि कुरान से फ़ायदा हासिल करें और इस क्लास का फ़ायदा लें तो उसके लिए मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि कोई भी ज्वाइन करे तो ज़रूर साथ ही मिनी ग्रुप को भी ज्वाइन करें, यानी रेगुलर स्टूडेंट ही हो। हाँ जी बिल्कुल, किसी ने कहा हुआ है कि ये ग्रुप अब हमारी फैमिली है और वाकई ही फैमिली ही बन जाते हैं आपस में एक दूसरे की बात। जिस तरह मसलन मैंने सब्र के टॉपिक पे पढ़ा, तो जब ग्रुप होगा तो हम बात करें, अच्छा फ़लाँ सिचुएशन पेश आई, मेरे बच्चे ने ये किया तो मैंने ऐसे सब्र किया। दूसरी बता रही है, अच्छा मैं वर्क पे थी और मैंने वहाँ पर ये मसला पेश आया तो मैंने वहाँ पे सब्र किया। तो वो जब आपस में बातचीत होती है तो इंसान को बहुत अच्छा सीखने को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं करते, कोशिश होती है कुछ ना कुछ होमवर्क छोटा मोटा थोड़ा बहुत किया जाए और उसके ज़रिए से स्टूडेंट्स की अच्छी लर्निंग हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होमवर्क आपके साथ शेयर भी किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में स्टूडेंट्स काम करते हैं और इसको शेयर भी करते हैं अपने साथ बाकी कुलीग्स को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा हम क्विज़ेस भी करते हैं। जो कुछ पढ़ लिया, हर क्लास में सीख लिया, उसके अलावा ये होता है कि जब हाफ जुज़ हुआ, पूरा जुज़ हुआ, जैसे सूरह बकरा पूरी कंप्लीट हुई थी, तो हम छोटा सा क्विज़ कर लेते हैं और उस क्विज़ का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा से सबका रिव्यू हो जाए अच्छा सा और कंप्लीट हो जाए, जो कुछ हमने पढ़ा है वो समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन रह गई है वो क्लियर हो जाए। और क्विज़ेस बहुत सिंपल होते हैं, हम सिंपली सिर्फ मल्टीपल चॉइस जो होती है उस तरह का ही क्विज़ बनाते हैं ताकि ईजी वे में रिवीजन की जा सके। इसी तरह अटेंडेंस शीट है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बैलेंस रखने के लिए और चेक रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरह करके गूगल शीट पे अटेंडेंस मार्क होती है। हर ग्रुप इंचार्ज अपनी अटेंडेंस गूगल शीट पे मार्क करती है जो कि सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देख रही होती हूँ और हर ग्रुप की रिपोर्ट भी हमें इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही होती है। हमारी मेन क्लास लाइव जूम पर होती है जैसे कि अभी हो रही है और इसका मकसद ये होता है कि अच्छे अंदाज में आराम से स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली एंगेज हो सकें और अच्छे अंदाज में हम एक दूसरे को समझा सकें, बता सकें और किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना हो, क्लास स्मूथली जाए और हम उसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छे अंदाज में कर सकें। बहुत सारे लोगों को किसी भी वक्त कुछ भी मुश्किल पेश आ सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो कि वर्किंग वूमेन हैं और उनकी जॉब का टाइम होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि कभी मेहमान आ गए, कभी कुछ बीमारी की वजह से कुछ ना कुछ आगे पीछे लगा रहता है, तो उसमें लाइव क्लास अगर कोई नहीं ले पाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास मिस हो तो ग्रुप इंचार्ज के थ्रू उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं जिनको वो सुनकर अपनी जो उनकी कमी रह गई होती है उसको पूरा कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल भी है
جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ ہماری شروع سے اب تک کی ساری کلاسز کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. رمضان میں جتنے کورسز ہم کر چکے ہیں وہ سب اویلیبل ہیں. اور یوٹیوب چینل لبنہ تبسم کے نام سے ہی ہے، جس کو آپ قرآن کلاس 4005 سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا ٹیلی گرام چینل بھی ہے، جس پر سلائڈس اور ریکارڈنگز اور ایوری تھنگ جو کچھ ہے وہ سب شیئر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی شیئر کر دیا جائے گا، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ جس حد تک ہو سکے ہم آج کل کے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے دین کی خدمت بہترین انداز میں کر سکیں. اسی وجہ سے ویڈیوز، پریزنٹیشن، سلائڈس بنائی جاتی ہیں، کلاس میں بھی اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شیئر کی جاتی ہیں گروپس میں، تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کا عمل آسان ہو. اسی طرح جب ہر کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا اور کیسا سیکھا. تو الحمدللہ لوگوں کے ڈفرینٹ ہمیں کچھ نہ کچھ گواہیاں ملتی رہتی ہیں، اور اس سے تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں. یہ کچھ بہت کم یہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے. میرے ساتھ میری ساری ٹیم، میرے گھر والے، اور جو لوگ اس کام میں کسی بھی طرح مددگار ہیں، اللہ سب کو اس کے بدلے میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، اور کل قیامت کے دن سرخرو کرنے کا باعث بنائے. آمین. انشاءاللہ ابھی جس طرح منی گروپ کی بات ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے اگلے پورشن میں جو ہمارا رہ گیا ہے، کہ منی گروپ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے منی گروپ کس طرح سے لیا جاتا ہے. چھوٹے سے تھوڑے سے ہم نے ڈیمو بھی وہ تیار کیے ہوئے ہیں، تاکہ اچھا سا کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے انشاءاللہ گروپس کو لیا جاتا ہے. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے فارم آ رہا ہے. اس فارم کو، رجسٹریشن فارم کو آپ فل کریں گے تو آپ کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے گا، اور آپ کو فرائیڈے کلاس میں ایڈ کر دیا جائے گا. جتنے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس یہی ہوگا کہ اس رجسٹریشن فارم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جو اس کو فل کرے گا اس کو انشاءاللہ فرائیڈے کلاس میں ایڈ کر لیا جائے گا. ہمارا فرائیڈے کلاس کا گروپ اوپن نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو جوائن کر لے. جو لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں صرف وہی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ نیکسٹ اب ہم اپنا پروگرام آگے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم. ہمارے گروپ کا نام العزیمہ ہے، ڈٹرمنیشن، اور یہ وینسڈے کو شام میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہ ورکنگ وومن ہیں. ہمارے تقریباً ساری ہی بہنوں نے یہ منی گروپ شروع سے جوائن کیا ہوا ہے، جب سے سورہ بقرہ کا کورس شروع ہوا تھا پہلی کلاس سے الحمدللہ. اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کو منی گروپ جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہوا. تو یہاں پر اس آڈیو میں آپ ان کے کچھ تھاٹ سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منی گروپ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اگر کبھی کسی اعتبار سے ہم نوٹس نہ بنا سکیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نوٹس جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور کبھی کسی چیز کی پریکٹس کرنی ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بڈیز بنا لیتے ہیں، اپنی گروپ سے کسی بھی ساتھی کو چن لیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا، مطلب اس کا ایک بینیفٹ ہے. الحمدللہ منی گروپ کو جوائن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری تجوید کی اصلاح ہو جاتی ہے اور تجوید میں پختگی آ جاتی ہے. اکیلے میں خود سے پڑھتے ہوئے اپنی غلطیاں معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ کون سے لفظ کو پور یا باریک پڑھنا ہے اور کہاں اخفا یا ادغام کرنا ہے. اسی طرح خود سے ترجمہ کرتے ہوئے جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہاں گروپ میں ان الفاظ کو بریک ڈاؤن کرنے سے زیادہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے.
السلام علیکم۔ منی گروپ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اس کو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں، پارک میں ہیں، ہمارے پاس اگر نوٹس نہیں بھی ہیں تو جب کوئی ممبر کوئی بات شروع کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے پوائنٹ، تو ہمیں بھی وہ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا یاد آ جاتی ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ بھی اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ہم بس فون ہمارے پاس ہو اور ہم کہیں بھی ہو تو ہم لے سکتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسمال گروپ سیشن کے فائدے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فرائیڈے کلاس کے اچھی طرح ریویژن ہو جاتی ہے اور تجوید کی اچھے سے پریکٹس ہو جاتی ہے، اور اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تفسیر کے متعلق جو بھی عملی پوائنٹس ہم اپنے زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا جو بھی ہمیں سدھارنی ہے، اس کے بھی ڈسکشن یہاں پہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ کچھ باتیں ہیں جیسے قرض حسنہ ہو، صدقہ، صبر و شکر، اور فیملی ممبرس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرنا، اور صلح رحمی، ایسے کئی سارے باتیں بہت سارے معاملوں پر ربنا سسٹر نے ہمیں بہت اچھے طرح انداز میں بتائی ہیں۔ یہ ہمیں جو ساری باتیں سکھائی ہیں اسی کے اعتبار سے اسرا سسٹر بھی اپنے آئیڈیاز بھی دیتی رہتی ہیں کلاس میں، اور ہم سب جو ہے گروپ ممبرس سے بھی ایک ایک کر کے اپنا الگ الگ اوپینین بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور کہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنا اوپینین دیتے، تو ایک کے آئیڈیاز جو آتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں آ سکتے کبھی کبھی، تو ایسے موقع پر تو یہ سب ایک دوسرے کے جو معلومات ہے، ان کے اوپینین جو ہے، ایک دوسرے کے معلومات کو ہم یعنی ایکسپیرینس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز ہم لے سکتے ہیں ان کو بھی حاصل کرنے میں، اور ایک دوسرے کو موٹیویشن بھی ملتا ہے اسی سے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ گروپ سیشن جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم۔ اسمال گروپ کا ایک فائدہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ایک ہی ٹاپک پر ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز سنتے ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے ہمارے اندر بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ہماری سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میننگ گروپ کا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ دین سیکھنے کے علاوہ ہم آپس میں بھی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور دکھ بھی شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں بول دیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی مورل سپورٹ ہو جاتی ہے جس سے، تو مجھے تو یہ بہت زیادہ یہ فائدہ لگتا ہے کہ ہم ایک دنیا کے علیحدہ علیحدہ حصوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ہم بالکل آپس میں ساتھ ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ منی گروپ جو ہے اس سے ریویژن ہو جاتا ہے لیسن کا، اور جو پڑھا ہوتا ہے کبھی کبھار ہم بس جلدی میں سن لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے منی گروپ کی وجہ سے پھر ذرا زیادہ اور توجہ دیتے ہیں، اور اس سے اچھا لیسن کا ریویژن ہو جاتا ہے۔ منی گروپ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم صحیح سے نہ سمجھ پائے ہوں یا مس کرتی ہو لیکچر میں، وہ دوسروں سے سننے کو ملتی ہے، اور اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کرتا ہے، تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب کا؟
امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. تو چلے میں اپنا گروپ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے ہم کریں گے تجوید کا لیسن. تو کومل آپ سٹارٹ کیجیے آیت نمبر 286. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جھٹکا دیں گے تھوڑا سا. أو أخطأنا. ٹھیک ہے، شاباش. آگے صوفیہ آپ پڑھیں. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ٹھیک ہے، شاباش. شبانہ آپ بتائیے کہ لا یکلف اللہ میں لام کو کیسے پڑھیں گے، موٹا یا باریک؟ اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس میں جلالہ موٹا پڑ جائے گا. پیش آ رہی ہے نا، لا یکلف اللہ پیش آ رہی ہے تو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. اس کے بعد ان نسینا، یہاں پہ الحا کیا ہوگا؟ نون پہ شد ہے. غنہ ہوگا. شاباش. کون سا والا، نون غنہ یا میم غنہ؟ نون غنہ. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ کریں گے. اور ٹرانسلیشن جو ہے اسٹارٹ کیجیے. شبانہ آپ اسٹارٹ کیجیے. جی میم. لا نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت پر، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے، ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان اگر نسینا بھول جائیں ہم، او یا اخطأنا خطا کریں ہم. ٹھیک ہے، شاباش. آگے شاہدہ آپ پڑھیے ربنا سے. شاہدہ آپ پڑھیے ربنا والا سے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل تو ڈال علینا ہم پر، اسن کوئی ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا تو اٹھوانا ہم سے، ما جو لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واقو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انتا تو مولانا تو مولا ہے ہم، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا بس مدد فرما ہماری، علی القومی ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہے. ٹھیک ہے، شاباش. حملتہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے کومل آپ بتائیں. آمین نام. حامیم نام. ٹھیک ہے. طاقت صوفیہ. طاقت کا روٹ ورڈ بتائیے. توق سے ہے نا،
واو قاف ٹھیک ہے شاباش ٹھیک ہے خطا جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ؟ شبانہ آپ بتائیں. میم خطا جو ہے وہ علم کے بغیر ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے، معافی مانگی جائے. ٹھیک ہے، اور اپنی خطا کو غلطی کو ٹھیک کر لیا جائے. اپنی خطا کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو اللہ سے توبہ کی جائے. ٹھیک ہے شاباش. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. عید کی وضاحت کریں. کومل آپ بتائیں. میم جیسے کہ میم نے بتایا تھا کہ یہ بڑا ہمارے لیے ریلیکسیشن ہے اس آیت کے اندر کہ ہمیں پتا ہو جب بھی ہم پہ کوئی آزمائش آ رہی ہے یا کوئی مصیبت تو اللہ پاک کو پتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. جیسے کہ جتنا آپ کے پاس علم ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنا آپ باڈی کے لحاظ سے بھی پرفیکٹ ہیں. جیسے ہمیں ٹیبلز کا پتا ہوتا ہے کہ کون سی ٹیبل کتنا ویٹ اٹھا سکتی ہے تو ہم اس پہ نہیں ڈالتے ہیں. تو میم نے نمازوں کی ایگزامپل دی تھی کہ ہمیں 50 نمازیں اگر ہم پر فرض ہوتی تو ہم وہ نہ پڑھ سکتے، تو ہمیں 5 کا ہی ہے. اس طرح سے تفاظ کا بھی ہم پہ تمام مائل کے اوپر نہیں، صرف 2.5 کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری توفیق کے لحاظ سے ہم پر ڈالا. ٹھیک ہے شاباش. بارک اللہ فیک. اب آپ اپنا گروپ جو وائنڈ اپ کریں گے، دعا مانگیں گے اللہ کرے جو ہم نے پڑھا اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہم سے قبول کرے اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد. السلام علیکم، میرا نام سندس عروج ہے اور بائی پروفیشن میں انگلش لینگویج انسٹرکٹر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سبلنگز کے ساتھ مل کر ایک انکلوسیو اکیڈمی رن کر رہی ہوں جہاں پر جنرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو بھی ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اگر میں اپنے قرآن کلاس کی جرنی کی بات کروں تو اس قرآن کلاس کو میں نے 4 ایئرس پہلے اپنی مدر کی سجیشن پر جوائن کیا تھا، جن کی بہت سی کولیگز اس قرآن کلاس کا پارٹ ہیں. مجھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا بہت شوق تھا، بٹ بینگ ویژولی امپیئرڈ میں تجوید کے رولز کو پراپر سے ایکسس نہیں کر پاتی تھی. میں قرآن پاک کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی اور مجھے اس کی آڈیو تلاوت، آڈیو ٹرانسلیشن اور آڈیو تفاسیر پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے. اور تجوید کے رولز سیکھتے ہوئے مجھے یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں پر ٹیچر نے ہا، کہاں پر خوا، کہاں پر قاف، کہاں پر کاف بتایا ہے. لیکن جب میں نے میم لبنہ کی کلاس جوائن کی تو میم لبنہ نہ صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتاتی ہیں بلکہ ورڈ میں آنے والے تمام لیٹرز کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ کہاں پر کون سا کاف ہے، کہاں پر قاف ہے، کہاں پر ہا، خوا، زال ہے، کہاں پر سین ہے اور سین اور صاد میں کیا ڈفرنس ہے. ایون کوئی بھی قرآن ٹیوٹر جب مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ ویژولی امپیئرڈ پرسن کو کیسے بتائے تو میں اسے میم لبنہ کا لیکچر شیئر کر دیتی ہوں کہ اس طریقے کو دیکھیں اور اس طرح ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن پاک میں کون سا لیٹر کہاں ہے اور اسے کیسے پروناؤنس کرنا ہے. میں خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں اور اس قرآن کلاس سے انسپائر ہو کے میں ان کی کلاس کے 5 to 10 منٹس اسپیئر کر کے رکھتی ہوں جہاں پر میں انہیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے خود بھی بہت زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت نالج میں اس قرآن کلاس سے لیتی ہوں میں وہی ان تک ڈلیور کرتی ہوں. اس قرآن کلاس میں نہ صرف ریلیجیس افیئرس پہ بات کی جاتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے اپنے معاملات کو صحیح سے لے کر چلنا ہے. بائی دا گریس آف اللہ المائٹی میں اس قرآن کلاس کا پارٹ ہوں جس سے نہ صرف میں اپنی دنیا کو بہتر بنا رہی ہوں بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی بہت سی اچھی باتیں سیکھ رہی ہوں. I'm really grateful to Ma'am Lubna and her team کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنی دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں. تھینک یو سو مچ.
مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان. جی السلام علیکم. میں جی زاہدہ اظہر ہوں. میرا تعلق عائشہ ابراہیم کے گروپ سے ہے اور میں میرا خیال ہے ان لوگوں میں سے ہوں جو سورہ بقرہ کے جو تاثرات بیان کرنے میں تھوڑی آخری لوگوں میں سے بار بار کی ڈیڈ لائنز کے بعد، کیونکہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیا بولوں، کیسے بولوں. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جو میرے اپنی دلی کیفیات ہیں وہ شاید میری اپنی ہے، میری ذات تک رہنی چاہیے. یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے. لیکن مجھے میری گروپ انچارج عائشہ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کچھ کہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ کسی اس میں کچھ ریاکاری ہے یا کچھ بناوٹ ہے. میں بھی میری باتیں جو ہیں وہ کسی کے لیے موٹیویشن کا باعث بن سکتی ہوں. تو میں کچھ یوں مجھے لگا کہ جیسے ہم اچانک اندھیرے سے روشنی میں آتے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے ہماری آنکھیں چندھیا سی جاتی ہیں، مگر پھر فوراً ہر چیز بالکل واضح نظر آنے لگتی ہے. میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہے. میں ساری زندگی اس گمان میں رہی کہ بچپن سے والدین نے قرآن پڑھایا اور ہم نے پڑھا، اور پڑھا بھی دل لگا کر. میں نے شاید سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا اپنی زندگی میں. اب مجھے احساس ہوتا کہ میں نے صرف پڑھا ہے، یہ سوچ کر کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں. قرآن کا پڑھنا ہم نیکیوں کا حصول سمجھا. اسکول میں کچھ صورتوں کے تراجم، کسی درس میں چند آیات کی تفسیر، کہیں ٹی وی پر کسی عالم کی گفتگو یا موبائل کی اسکرین پر چند آیات کے تراجم. بس اسی کو بہت سمجھ بیٹھے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے کہ ہمیں بہت پتہ ہے. ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس ضرور ہوا کہ کیا یہ کافی ہے. قرآن کی تلاوت کے دوران خیال آ جاتا کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو بڑے زور شور سے تراجم پڑھنا شروع کیے، مگر باقاعدہ کسی کلاس کا حصہ بننے کی توفیق نہیں ہوئی. پھر میری محسنہ، میری دوست، میری چھوٹی بہنوں کی طرح جویریہ نے مجھے اس کلاس میں دعوت دی. ابتدا میں میرا رویہ کچھ کیجول سا تھا، کیونکہ یہ بڑا زوم تھا، گمان تھا کہ ہمیں تو بہت پتہ ہے. مگر یہ کیا کہ چند کلاسز کے بعد ہی اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس ہونے لگا. عمر رائے گاں کی کوتاہیاں کھل کر سامنے آنے لگی. ہدایت کی توفیق تو من جانب اللہ ہے، تو کیا میں نے کبھی ہدایت نہیں مانگی، یا میں نے بے دلی سے مانگی؟ کہ اتنی عمر گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے. قرآن محض ایک الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہدایت ہے، وہ سرچشمہ جو ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے. میم لبنہ کے انداز بیان اور تجوید، تراجم، تفسیر بیان کرنے کا طریقہ دل کو چھونے لگا اور مجھے کلاس کا انتظار رہنے لگا. میں نے پوری سورہ بقرہ اپنی نوٹ بک میں اپنے ہاتھ سے لکھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر باقاعدہ نوٹ کیے. باقاعدہ کلاسز کے علاوہ ریکارڈنگ سے بھی مستفید ہوئی. اللہ نے تہجد پڑھنے کی توفیق دی. میں نے تہجد میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور یہ سب سورہ بقرہ کے آغاز کے چند رکوع پڑھنے کے بعد ہی اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. میں متعدد بار اس طرح قرآن مکمل کر چکی ہوں. یہ کہتے ہوئے میرا دل کانپ رہا ہے کہ وہ بات جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے میں کیوں بیان کر رہی ہوں. کسی چیز نے مجھے اپنے تاثرات بیان کرنے سے کئی دنوں سے روکے رکھا، مگر بقول میری گروپ انچارج عائشہ ابراہیم کے کس طرح شاید کسی اور کو شوق پیدا ہو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ان کی اس بات نے مجھے ہمت دلائی کہ میں ان اثرات کا تذکرہ ضرور کروں جو سورہ بقرہ کے دوران میں نے محسوس کیا. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ محض سورہ بقرہ کی کلاسز کے دوران جب میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو کئی آیات ترجمہ دیکھے بغیر پڑھ لیتی ہوں، کہ وہ سب کچھ کلاس میں اتنی وضاحت سے پڑھایا جا چکا ہے کہ اب قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، عمل کرنے کی پوری کوشش ہے. بحیثیت انسان بھول چک بھی ہوتی ہے، مگر آخری دو آیات نے ان کے ازالے کا حل بھی دے دیا ہے. اپنے تاثرات کی ادائیگی میں اگر کسی کو ذرہ برابر بھی رعایہ کاری کا شائبہ ہو تو برائے مہربانی اسے معاف کر دے. میں نے محض چند الفاظ میں شاید چند اثرات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس قرآن کلاس سے جڑے رہے نہ جانے اپنی کتنی رحمتوں سے نوازا ہوگا.
میں ہمیشہ اللہ کے بارے میں خوشگمان رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ویسا ہوں جیسا تم گمان کرو. اللہ ہمیں اسی طرح جوڑے رکھے, ہمارے سینے کشادہ رکھے, ہمارے سکھانے والوں, ہمیں راستہ دکھانے والوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. آمین ثم آمین. له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حنا سمیع ہے اور میں کیلیفورنیا میں رہتی ہوں. پیشے کے اعتبار سے میں ٹیچر ہوں. میں بہت خوش قسمت ہوں الحمدللہ کہ میں سسٹر لبنہ کے ہی شہر میں رہتی ہوں. میں نے 6 سال پہلے ان کی کلاس جو کہ مسجد میں ہوتی تھی وہ جوائن کی تھی. اس میں سورہ بقرہ کی تجوید, ترجمہ, تفسیر, گرامر وغیرہ سکھائی جاتی تھی. مجھے اس کلاس سے بہت فائدہ ہوا. ایسا لگا کہ ایک پارہ پڑھنے کے بعد ہی میں معنی اخذ کرنے لگی ہوں اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. تو جب یہ کلاس زوم پر شروع ہوئی 4 سال پہلے تو پھر میں نے اپنی فیملی اور فرینڈس کو اس کے بارے میں بتایا, اور پھر میری امی, مدر ان لا, ممانیاں, کزنس, بہنیں, بھابھی, بھانجیاں اور دیگر رشتہ دار اور فرینڈس اس میں شامل ہوتے گئے. ان میں سے بعض ایسے تھے جو کہ پچھلے 40 سال سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور بعض بالکل نئے تھے اس سفر میں. یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ اس نے ان تمام کو اس کلاس سے جوڑ دیا, جس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے, ڈسکشنز ہوتے ہیں, تو وہ کلاس یا دین کے حوالے سے صحیح ہوتے ہیں اور ہم ہی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں اگر کبھی کوئی بھول جائے تو. ليس أعلى الشان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My reflection. My name is Rabia Khatun. My group is Humaira. My group leader is Sister Tasleem. First, I'd like to thank Sister Lubna and Sister Tasleem and all the sisters that helped organize this class. Alhamdulillah, with your great help, we all get the knowledge of the deen, and may Allah's blessings be upon you all and ease your difficulties. My challenges in this journey was very difficult, by trusting in Allah and making time to study and teach myself was very difficult with work full time and a sick husband and a housework and children. Alhamdulillah, most mornings after Fajr I studied on the way to work in my car. I listened to the recordings and also during my lunchtime sometimes I did my homework at work. When I come back from work to home, it's already time to cook and clean and pray and I'm tired. Then after Isha, I studied a little and have faith in Allah that I can do it. But sometimes I become lazy in the morning and after Fajr, I go back to sleep because I'm very tired. The Satan gets me when I'm tired, but I always try to push myself ahead. Now I understand a lot of tajweed and word-to-word translation and little grammar. Grammar is a little difficult, but I'm trying my best, inshallah. We'll get there. The most challenging is the Urdu language that I don't understand, but try to learn that makes it more difficult. But Alhamdulillah, by Allah's help, I almost finished Surah Baqarah. It is hard to translate Urdu to English. This class changed me in my life so much that I never thought of in the way of Allah. I have learned so much, Alhamdulillah, by teachers' help and all the people in the group. Jazakallah khairan. مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आयशा है और मैं अहले कुरान ग्रुप से हूँ। मैंने फ्राइडे क्लास सेकंड पारा से स्टार्ट की थी, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, उसके रेफरेंस से मैंने ज्वाइन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी जो मेरे में अंदर चेंजिंग आई है वो ये है कि हम कुरान पाक पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह गौर व फिक्र के साथ अब पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ते थे। जैसा सुकून अब मिलता है वैसा पहले नहीं मिलता था। और मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना था कि कुरान पाक हमारे सवालों के जवाब देता है, हमारे साथ बातें करता है। तो इसमें कोई शक तो नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मुझे हमेशा मैं ये सोचती थी कि ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। और अब जब से मैंने फ्राइडे क्लास स्टार्ट की है, जब से मैंने कुरान पर गौर फिक्र करना शुरू किया है, तो ये मेरे साथ होने लगा है और मुझे ये बात सच में मेरे साथ हुई है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे दिल में, दिमाग में कोई बात चल रही होती है और अचानक से कोई ऐसी आयत मेरे सामने आ जाती है, या मैम लुबना कोई मतलब वो टॉपिक चल भी नहीं रहा होता, तो फिर भी उसके रिलेटेड कोई बात कर देती हैं, तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो फिर मैं हैरान होती हूँ कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हुआ है। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है और मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उन बंदों में अपने उन नेक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं मैं नेक हूँ भी या नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने हमें उन लोगों में चुन लिया है जो कुरान पाक पर गौर व फिक्र करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्राइडे क्लास में मेरे लिए अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती होती हूँ कि मेरी ये क्लास ना छूटे, मैं लाजमी लूँ। और हमारी ग्रुप इंचार्ज भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी हैं। वो जिस तरह हमें समझाती है, हमें गाइड करती हैं एक एक चीज़, मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। शायद अगर वो ना होती तो शायद हम ये फ्राइडे क्लास ले भी ना रहे होते, लेकिन واستعذبوا التحليل في جنة القرآن تدارس अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्लेक्शंस हमने कंप्लीट किए हैं। एक एक्टिविटी रह गई है। मुझे मालूम है कि हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको भी ज़रूर शेयर कर दिया जाए। लास्ट सेगमेंट है। मैंने जब सूरह बकरा मुकम्मल हुई थी तो स्टूडेंट से पूछा था कि आपको कौन सी आयत स्पेशली अच्छी लगी, आपको इंस्पायर की और आपके जहन में रखती है। तो सब स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस किया। उसमें से कुछ के आपके सामने यहाँ पे रखना चाहेंगे और फिर इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। المعنى تدبروا مغزاه واستعذبوا التحليل في جنة القرآن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो फेवरेट आयत है वो है आयत नंबर 269 सूरह बकरा की। युतिल हिकमत मन यशाउ व मन युतिल हिकमत फक़द ऊतियल खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये बहुत बड़ा ख़जाना जो हिकमत है वो अता करें, ताकि हम अपने सारे मामलात को अच्छे से निभा सकें, और जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आयतुल कुर्सी बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करने वाली और खौफ दूर करने वाली महसूस होती है। यह आयत बताती है कि अल्लाह ताला किस कदर अजीम, ताकतवर और अख्तियार रखने वाला है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर आसमान और ज़मीन में किसी तरह की जुम्बिश भी नहीं हो सकती है। इस आयत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम उस अजीम तरीन हस्ती की हिफाजत तले आ गए हैं जो कादिर मुतलक है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये जो आयत है 112, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया तो उसका अजर उसके रब के पास महफूज है। तो मैंने भी सपना हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना, ये आयत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं अपना हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करूं,
जिसमें कोई दिखावा ना हो, ऐसी छोटी छोटी नेकियां जिसमें सिर्फ अल्लाह हो और मैं हूँ। फिर उससे जो दिल को सुकून मिलता है वो करने के बाद इतना दिल को सुकून मिलता है, और फिर ये सोच के दिल को तसल्ली हो जाती है कि उसका अजर सिर्फ आपके रब के पास महफूज है। फिर आपको लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं रहती कि कोई जो मर्जी कहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो सूरह बकरा की हर आयत ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल और लेसनफुल है, लेकिन अक्सर जब जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान हिम्मत हारने लग जाता है, थकने लग जाता है, तो तब अक्सर मुझे ये आयत याद आती है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तब एकदम से ऐसे ताज़ा दम बंदा हो जाता है कि भाई अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी रखी है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकूं, तो इतनी ताकत हिम्मत दी है, तो उसके मुताबिक ही मुझ पे बोझ डाला है। तो तब वो थकावट जैसे उसका एहसास कम होने लगता है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही हिम्मत और ताकत दिए रखें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आयत नंबर 148 में जो वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, जो फस्तबिकुल खैरात है, ये अल्फाज मेरे दिल को बहुत छूते हैं। और कहीं भी मैं जो कोई भी नेकी का मौका हो तो मैं उसको कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला के इज़्न से उसको हाथ से जाने नहीं देती। थोड़ा बहुत भी हो तो लाजमी उसमें पार्टिसिपेट लाजमी करती हूँ। तो हर टाइम ये आयत मेरे जहन में आ जाती है जब भी कोई भी नेकी का मौका हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सूरह बकरा में ये जो अल्लाह ताला का कलाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पसंद है, कि जहाँ वो कहते हैं कि मेरा फर्मा बरदार हो जा, और हज़रत इब्राहीम एक लम्हा सोचे बगैर कहते हैं कि मैं फर्मा बरदार हो गया जहानों के रब का। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौफीक दे कि जब हम पे कोई ऐसा लम्हा आए जहाँ हमें दीन या दुनिया में चॉइस करनी पड़े, तो हम फ़ौरन से पहले बगैर किसी हीलो हुज्जत के अल्लाह का रास्ता और दीन का रास्ता जो है वो चुने। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अक्सर सूरह बकरा जब मैं तिलावत कर रही होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करती हूँ और फिर अपनी गलतियों को भी करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें ये आयत नंबर 8 है, जो 6 है, जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। इनफैक्ट जब हम धोखा देते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने नफ्सों को ही देते हैं। तो ये मुझे आयत बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी फेवरेट है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है या दिल दुखता है या कुछ भी, तो मैं इस आयत को याद कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बकरा में वैसे बहुत आयतें मुतासिर हैं, लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतासिर ने असर कर गई वो आयत 109, आयत नंबर 109 में आखिरी हिस्से की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म भेजे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। यानी माफ करो, दरगुजर करो, इसके बारे में बहुत अच्छा समझाए। तो जब भी कोई रिश्तेदारी में या कोई भी अनबनी होती है या कुछ भी हमें बुरा लगता है किसी के कहने से, बस यही एक आयत को मैं दिल में याद करके सब्र कर लेती हूँ बस।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس صورت کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت مجھے ہمیشہ سکون دیتی ہے، اور جب مجھے لگتا ہے نا کہ کوئی مطلب زیادہ ناانصاف کرے تو کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بے شک سننے والے اور جاننے والے ہیں کہ کیا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ تو پوری کی پوری سورہ تو بہت اچھی ہے، اور اس کی فضیلت بہت ہے. مجھے کبھی دکھ یا اور پریشانی ہو تو مجھے وہ آیت بہت زیادہ یاد آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اتنا تھوڑا حصہ میرے کو بار بار دماغ میں یاد آتا، بار بار سے جب بھی پریشان ہوں یا تکلیف پہنچے یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری فیوریٹ آیت نمبر 245. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. یہ آیت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت موٹیویٹ کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جب سے یہ آیت پڑھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم. میری فیوریٹ آیا نمبر 44. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اس میں ہم دوسروں کو، تو جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ کتاب میں ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو سبحان اللہ، یہ آیا ہمیں یہی ریمائنڈر دیتی ہے کہ سب سے پہلے خود نیکی کرنی ہے، دوسروں کو اس پر عمل کر کے دکھانا، اور دوسروں کو پھر نصیحت انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو بہت ساری آیات دل کو لگی، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. یہ آیت میرے دل کو بہت زیادہ لگی ہے کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین کس کا رنگ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ بقرہ کی بہت ساری آیت ایسی ہیں جو کہ دل کو چھو لیتی ہیں، لیکن آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو میں روٹین میں بہت پڑھتی ہوں، صبح اور شام کے روٹین میں. یہ پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے کہ جب یہ پڑھ کر میں بچوں کو بھیجتی ہوں باہر، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں یا جہاں بھی کہیں ہوں، تو میرے دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ بس میں نے یہ سب کچھ اپنے بچوں کو اور باقی سب کچھ اللہ کی حفاظت میں کر دی ہے، تو بس یہ اب اللہ کی حفاظت میں ہی ہے اور خیر خیریت سے ہی واپس آئیں گے. تو مجھے یہ بہت پسند ہے. السلام علیکم. میری پسندیدہ آیت 148 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور ہر ایک کے واسطے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ سبقت کرو نیکیوں میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل اس تیز بھاگتی ہوئی زندگی میں ہر کوئی مختلف سمت میں دوڑ ہے، تو اس وقت میں میرا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کاموں کی طرف دوڑ لگاؤں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اور میں جہاں پر بھی جاؤں وہ خیر پھیلانے والی بن جاؤں، خیر کی چابی بن جاؤں اور شر کا تالا بن جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیت میں نے جب بھی پڑھی الحمدللہ، اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت سے بڑھ کے آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے، آپ پہ آزمائش نہیں ڈالتے. پھر ہر وقت یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ جی بہت کمزور ہیں، نہیں ہو رہا، آپ ساتھ دے دیں، آپ ساتھ دے دیں. یہ آیات تو سی نا. پھر دوسری وہ ان ربی قریب مجیب، یا
انی قریب، میں یہ الفاظ جو سے ہیں یہ اتنے سکون دینے والے ہیں ہر جگہ پہ، ہر چیز پہ، کہ اللہ جی یہ نہیں ہو رہا ایسے کرتے ہیں، اللہ جی ایسے نہیں ہو رہا ایسے کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آیات بہت سکون دیتی ہیں زندگی کے ہر معاملات میں، ہر ذمہ داری میں کام کرتے ہوئے، ہر چیز کو لیتے ہوئے. السلام علیکم. میری سب سے فیوریٹ آیات جو ہے سورہ بقرہ میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جب میم نے اس کا مجھے ترجمہ ایکسپلین کیا تھا لیکچر میں تو میرے دل پہ بہت اثر ہوا تھا اس کا، بہت. تو ایک سکون سا مل گیا تھا. اس وقت لائف میں اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی کہ پھر میں نے کہا میں کچھ کر تو سکتی نہیں ہوں، تو اسی لیے علم یہاں پہ چھوڑ دیا جائے. اور ایک جو حضرت ابراہیم والی ہے، جب انہوں نے کہا تھا اسلم تو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے آگے سر جھکا دیا، وہ بھی مجھے پتہ نہیں کیا، مجھے بس وہ بہت ہی اچھی لگی وہ آیات کہ وہ حضرت مطلب اتنے پیارے نبی تھے ان کے، اور انہوں نے کچھ گلا نہیں کیا، انہوں نے جو ہے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا. تو پھر ہم کیا چیز ہیں ان کے آگے. جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو بطيبة القرآن. الحمدللہ ہمارا تکمیل کا پروگرام مکمل ہوا. معذرت کہ آپ کا ٹائم پہلی دفعہ میرا خیال ہے 4 سالوں میں اتنا زیادہ لیا ہے، لیکن یقین مانیں کہ بہت سارے ایسے ریفلیکشنز اور ایسے فیوریٹ آیت بھی سب کی اتنی اچھی تھی کہ میرا دل تھا کہ جتنا ہم شیئر کر سکیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو بیچ میں کہا بھی کہ آپ میں سے جو اٹھنا چاہیں وہ اٹھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ سنیں، لیکن ضرور سنیں. ہر کسی کی جو فیلنگز ہیں وہ جب انسان سنتا ہے تو اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ریز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم جو پڑھ رہے جو سن رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کریں. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے سے سورہ آل عمران ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. جو لوگ شامل ہیں اور جو اس کی ریکارڈنگ سنیں گے سب خود بھی شامل ہوں، چونکہ گیپ بیچ میں آ گیا ہے اور شیطان سستی ڈالتا ہے، تو اس سے بچیں اور پہلی کلاس میں ہی ضرور موجود ہوں تاکہ آپ پوری سورہ آل عمران اچھے انداز میں لے سکیں اور دوسروں کو بھی شامل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.